بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی لوگ جہنم میں لے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر جرم کے عذاب نہیں دیتا، اور کسی کی نیکی کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ یعنی جو عذاب میں جلیں گے وہ اپنے اعمال کے پیش نظر جلیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کسی کو عذاب دینا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہیں۔ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وحد بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ حضور کی امت کو تمام امتوں پر افضلیت حاصل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی کنجیاں عطا فرمائی گئیں، اور میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاک کرنے والی بنا دیا گیا، اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ چونکہ یہ بہترین امت ہے، اس لیے اس امت کا اتفاق و اتحاد یہ بہت بڑی دلیل شرعی ہے۔ جو اس سے ہٹ کر چلے وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، یعنی میری امت گمراہ نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا، جس کی وضاحت میں نے پچھلے درس میں بیان کر دی۔ اس آیت میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا گیا، اور بعض آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کو بھی عالمین یعنی تمام جہانوں سے افضل فرمایا گیا، لیکن ان کا افضل ہونا ان کے زمانے کے اعتبار سے تھا۔ یعنی جو زمانہ بنی اسرائیل کا تھا وہ اپنے زمانے میں افضل تھے، لیکن جو امت محمدیہ ہے یہ صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے افضلیت عطا فرمائی ہے اور اسے برتری اور بہتری عطا فرمائی ہے۔ یہاں آیات میں نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب اور عہدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا،
مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، تو اس نے اپنے حبیب کی امت کو اس منصب سے سرفراز فرما دیا، اور وہ اس عظیم خوبی کی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت قرار دیا گیا۔ پہلے تبلیغ کا سلسلہ انبیاء کرام کے سر تھا کہ ایک نبی کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا نبی مبعوث فرما دیتا، نبوت عطا فرماتا، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے سما کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب سلسلہ تبلیغ، دین کی باتیں، احکام قرآن، شرعی احکام، اب ان کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سر رکھا کہ ہر دور کے علماء، ہر دور کے جناب فقہا، ہر دور کے محدثین، ہر دور کے شارحین دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ منصب عطا فرمایا کہ اس امت کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، کہ فرمایا سب سے بہترین امت تمہیں اس لیے قرار دیا گیا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بقدر توفیق نیکی کی دعوت دیتا رہے، جہاں تک اس سے ممکن ہو وہ بھلائی کا حکم دیتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائی سے منع کرتا رہے۔ کوئی گھر کی حکمرانی تک ہے تو اپنے گھر والوں کو نیک راستے پر چلنے کی ہدایت کرتا رہے، کوئی جناب معاشرے کی حکمرانی پر ہے تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں تک وہ نیکی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے۔ کثیر احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ لوگوں میں بہترین کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے یہ بہترین آدمی ہے۔ پھر فرمایا سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا، فرمایا یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ تو کتنی بہترین بات ہے کہ خوف خدا دل میں ہو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا جذبہ ہو، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے، وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں، وہ برائی سے منع کرتے ہیں، وہ نیکی کی ہدایات دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے پسندیدہ جو ناپسندیدہ کام ہیں وہ ان سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن قیامت کے دن ان کا مقام دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رشک کر رہے ہوں گے اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ تو آخر میں فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، یعنی اگر اہل کتاب بھی سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، لیکن ان میں کچھ ہی لوگ ایمان والے ہیں، جیسے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لائے، اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی ایمان لائے، اور اس کے برعکس اکثر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی بہتری ان کے لیے یہ تھی کہ وہ اسلام قبول کرتے اور مشرف با اسلام ہو جاتے۔ تو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، جہاں تک ممکن ہو وہ اچھائی کی باتیں کہتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت میرے رب نے عطا کرنی ہے،
تو اگر ہم اچھائی کا حکم دیتے رہے، ہمارے پیغام سے، ہماری اس خلوص سے، ہماری اس دعوت سے کوئی راہ راست پر آ جاتا ہے تو ہمارے لیے بھی ثواب ہے اور اس کے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین باحیثیت مسلمان ہم سب کو احکام شریعت کا پابند بھی بنائے اور نیکی کے راستے